نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ محبت کے جو پیمانے بھی انسان مقرر کرے، جو اسباب بھی انسان مقرر کرے، وہ جتنے بھی اچھے اوصاف ہیں، جتنے بھی اچھے انسان کے پیمانے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میں بوجہ عتم آپ پر وہ تمام چیزیں پوری آتی ہیں۔ آپ اگر کوئی کسی سے حسن کی وجہ سے پیار کرے تو آپ جیسا حسن کسی کا نہیں، اگر کوئی کسی کے اخلاق اور باطن کے کمالات کی وجہ سے پیار کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا باطن اور کمال کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی کسی کی اچھی عادتوں کی وجہ سے پیار کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی اچھی عادتیں نہیں۔ تو کوئی بھی آپ پیمانہ محبت کا مقرر کر لیں، انسان کو اگر کسی سے پیار ہوتا ہے اس کی اچھی صورت کی وجہ سے، اگر کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے اس کی اچھی ادا کی وجہ سے، اس کی نرم بولی کی وجہ سے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے، اس کی تجارت میں اچھے معاملات کی وجہ سے، اس کی خیر خواہی کی وجہ سے، اس کا لوگوں سے پیار کی وجہ سے، اس کی نرمی و شفقت کی وجہ سے، جس پیمانے کو آپ مقرر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بوجہ عتم ہے۔ آپ جیسا شفیق کوئی نہیں، آپ جیسا مہربان کوئی نہیں، آپ جیسا عالم کوئی نہیں، آپ جیسا مبلغ کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم کوئی نہیں، آپ جیسا جنگجو کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی نہیں۔ جس پیمانے پر بھی حسن کا پیمانہ ہے، جو پیمانہ مقرر کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میں وجہ عتم ہے۔ اگر ہم صورت کے اعتبار سے بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن، آپ جیسی صورت کسی کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بے شمار حدیثیں اس کے بارے میں برمی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے، آپ کے جسم مبارک کے، آپ کے رخ انور کی ایک ایک بات کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ملیح الوجہ، حضرت ام معبد فرماتی ہیں حسن الوجہ، رأیت حسن الوداتی ملیح الوجہ، میں نے ایک خوبصورت چہرے والے کو دیکھا پہلی نظر میں۔ ابھی کوئی صحبت اختیار نہیں کی تھی، ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، ابھی کوئی آگے گفتگو نہیں چلی تھی، ابھی نام تک نہیں پوچھا تھا کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، نہ پتہ پوچھا کہاں سے رہنے والے تھے۔ پہلی نظر میں دیکھا ظاہر الوداعت حسن الخلقی ملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا خوبصورت چہرہ دیکھا، ایک ایسے ظاہری حسن والے دیکھے میں نے ایسے حسن والے کبھی نہیں دیکھے۔ پھر ان کے اوصاف بیان کیے، ان کا حسن ایسا تھا۔ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابی حالہ ہند بن ابی حالہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مخفما یطلع وجهه طلع القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع اقصر من المشذب عظیم الهامة رجل الشعر ان فرقت عقیقۃ فرق الا فلا یجاوز شعره شحمة اذنه اذا هو وفر اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابق من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن الارنجین له نور يعلوه یحسبہ من لم یتامل اشم قص اللحیہ ادعج سہل الخدین، پوری حدیث ہے، آخر تک لمبی حدیث ہے یہ۔ حضرت ہند نے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سر سے لے کر پاؤں تک نقشہ کھینچا ہے، آپ کے رخ انور کی تعریف کی ہے، آپ کے ناک مبارک کی تعریف کی ہے، آپ کی آنکھ مبارک کی تعریف کی، کیسی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انگل سے آپ اگر حسن دیکھیں، آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے یہ اوصاف بیان کیے تو ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ بعدہ، میں نے آپ جیسا حسین آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ تو جبریل تھے، یہ تو حضرت مولا علی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے انہوں نے، کوئی کہے عرب کے علاوہ انہوں نے لوگ دیکھے نہیں تھے۔ حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں حضور کا حسن کیسا تھا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جنا کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ ایک ہے، اس نے اپنے محبوب بھی ایک بنایا ہے، ایسا حسین، ایسا وجی، ایسا ملی اس نے دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اور حضرت جبریل کیا کہتے ہیں، میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کا چپا چپا چھان ڈالا، اس کے مشرق و مغرب کو کھنگال دیا، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں ملا۔ تو اگر انسان محبت میں حسن کا پیمانہ مقرر کرے تو حسن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔
آپ جیسا ملیک کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن جمال کسی کا نہیں۔ انوار المتجرد، ہند کی حدیث میں کیا ہے؟ انوار المتجرد، وہ ایک نور تام تھے، وہ سرتپا نور تھے، ان کا چہرہ خوبصورت تھا۔ یعنی ایسی تشبیہات کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ، ایک لمبا مضمون ہے۔ تو لہذا اگر حسن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو پہلی نظر میں دیکھا، یہودی تھے، تورات کے عالم تھے، پہلی نظر دیکھا تو کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ چہرے کو دیکھ کر کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا حسن کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے پیار کرنا چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں۔ اور اگر انسان اخلاق کی وجہ سے پیار کرنا چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے بناوٹ تھی۔ ہم اگر کسی کے پاس جاتے دکھ کی وجہ سے تو دکھ کا دل میں نہ ہوتا، اظہار کرتے دکھ کا، کوشش کرتے ہیں ہمارے منہ پر کچھ دکھ کے آثار ظاہر ہو جائے، بناوٹ ہے، تکلف ہے۔ ہم نرم بننے کی کوشش کرتے ہیں، نرم ہوتے نہیں ہیں۔ ہم بڑے لجاجت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دل سے ہوتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا بھی بناوٹ والی نہیں تھی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کوئی فیشن کیا، نہ آپ نے اپنے چہرے انور پر کبھی کوئی ایسی شے لگائی جو حسین کرنے والی ہو۔ بے تکلف ملاحت تھی اور بے بناوٹ ادا تھی، ادا بھی بے بناوٹ اور آپ کا حسن بھی بے تکلف۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی اخلاق کی وجہ سے کسی سے کوئی پیار کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ بینی بینی مہک پر مہکتی دور، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ آپ کا حسن بے تکلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنی بھی اخلاق سب بے تکلف۔ آپ نے کبھی تکلف منہ بنا کر، خود تکلف کے ساتھ منہ بنا کر، یعنی ہم کہتے ہیں نرم بننے کی کوشش کرتے ہیں، دل سے نرم ہوتے نہیں، دل میں غم ہوتا نہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا بھی ایسی نہیں تھی۔ آپ اگر کسی سے غم کا اظہار کرتے تھے تو دل سے کرتے تھے، اگر آپ خوشی کا اظہار کرتے تو دل سے کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں، میں نے عرض کی حضور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو آپ کے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی مجلس شریفہ لگتی تھی، اس وقت آپ کی سیرت کیسی تھی؟ سألتو، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سیرت رسول اللہ پوچھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوچھی جب آپ اپنے صحابہ میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات اپنے فصیح و بلیغ لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بیان کیا، اخلاق کو بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مشاح یتغافل عما لا یشتہی ولا یؤس منہ الراجی ولا یخیب فیہ قد ترک نفسہ من ثلاث المراء والاکثار وما لا یعنی وترک الناس من ثلاث کان لا یذم احدا ولا یعیبہ ولا یطلب عورتہ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ اذا تکلم اترک جلساہ کانما علی رؤوسہم الطیر فاذا سکت تکلموا ولا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده انصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث اولين يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفة في منطقه ومسألته حتى ان كان اصحابه لا يستجربونهم ويقول اذا رايتم طالب حاجة يطلبها فارفدوا ولا يقبل ثناء الا من مكاف ولا يقطع على احد حديثا حتى يجوز فيقطعه بنهي او قيام۔ یا آپ نے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بیان کیا جو آپ مجلس میں آپ کی سیرت کیا تھی۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، حضور کے چہرہ مبارکہ پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکرانے والے تھے،
اور سہل الخلق، حضور کا اخلاق بڑا آسان تھا، بڑے نرم اخلاق کے مالک تھے۔ سالوق و ملک کا مطلب کیا ہے؟ بغیر ارادے کے، لا یستر عن خلقہ مما یکون سببا لعذابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عادت ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ سہل الخلق تھے، آسان اخلاق والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس وقت چاہتا، جو بات کرنا چاہتا کر سکتا تھا۔ آپ کسی بڑے سے بات کر، آپ افسر سے بات کرنا چاہتے تو وقت تلاش کرتے ہیں، کہڑے ٹائم گل کراں صاحب نو کدوں غصہ لتھا ہوگا، میں اس ٹائم گل کروں گا۔ کسی بڑے سے بات کرتے تو آپ کا انداز یہ ہوتا ہے، لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرانے والے، آسان خلق والے، آپ بالکل نرم تھے، نہ بالکل سخت دل کے سخت تھے، نہ زبان کے سخت تھے، نہ آپ نے کبھی سختی کا اظہار فرمایا۔ تو لہذا صحابہ جس وقت چاہتے، جو بات کرنا چاہتے کر لیتے تھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے بہت سارے صحابہ بات نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جب کوئی غریب، اب صحابہ انتظار کرتے کہ باہر سے کوئی سوالی آئے، باہر سے کوئی غریب یعنی اجنبی آئے، وہ اجنبی آ کر ہمارے سامنے بیٹھے، ہم اس کے کان میں بات کریں گے، نبی پاک سے یہ بات کرو۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہاتیوں کی جب وہ سخت سوال بھی کر لیتے تھے، ان کی زبان بھی سخت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت فرمایا کرتے تھے۔ ان کان اصحاب لا یستجیبونہم، صحابہ انتظار کرتے تھے کہ باہر سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنا سوال پیش کر سکیں، کیونکہ صحابہ ادب کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کہ دل میں ڈر و خوف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت تھے، ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حیا تھا، ادب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حیا کی وجہ سے بولتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ولا فحاش ولا عیاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوش گوئی نہیں فرماتے تھے، آپ فوش گوئی نہیں فرمایا کرتے تھے، ولا عیاب، نہ عیب لگایا کرتے تھے، ولا مشاحن، نہ ہی آپ کنجوس تھے۔ آپ ایک بہت حسین ہو، خوبصورت انسان ہو، نرمی سے بات کرتا ہو، لیکن اگر کنجوس ہو تو سب کہیں گے یار بڑی چنگا سی، لیکن تھوڑی ایک عادت بہت بری ہے، کنجوسی بہت کرتا۔ اب یہ حسن بھی بے مثال ہے، آپ کے ہر وقت چہرہ مبارکہ پر ہر وقت مسکراہٹ بھی رہتی ہے، لیکن حضور کنجوس بھی نہیں تھے۔ یتغافل عما لا یشتہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند نہ ہوتا آپ اس پر ناگواری کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے کھانے میں عیب لگایا ہو یا یہ فرمایا ہو یہ پکاؤ یہ نہ پکاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخلق تھے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے ساتھ رہے آپ نے کبھی نہیں فرمایا اے عائشہ یہ پکا لو یہ نہ پکاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند آیا کھا لیا، نہ پسند ہوا تو اس میں عیب نہ نکالا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلق ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں۔ یہ تغافل عما لا یشتہی، جو سرکار کو پسند نہ ہوتا آپ اس سے تغافل فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عیب نہ لگاتے تھے، بس چھوڑ دیتے تھے۔ ولا یؤسمن راجیہ ولا یخیب فیہ، اگر کوئی سوال کرنے والا ایسا سوال کر بیٹھتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتا تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مایوس کرتے، نہ اس کو نامراد لٹاتے، اور نہ ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی بہتر چیز عطا کرتے۔ ترک نفسہ من ثلاث، سرکار نے 3 چیزیں اپنے لیے چھوڑ دی تھیں، المراء والاکثار وما لا یعنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میرا جھگڑے کو چھوڑ دیا تھا، اپنی ذات کے لیے جھگڑا چھوڑ دیا، اپنے جان کے لیے اپنے مال کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیا۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوئے فقط اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، جب بھی آپ نے کسی سے جنگ لڑی فقط اسلام دین کی خاطر، کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کیا، کبھی آپ اپنی ذات کے لیے نہ جھگڑے۔ حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں مولا علی اکثار، زیادہ کثرت، مال آ گیا مزید کثرت کو طلب کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کثرت کو طلب نہیں فرمایا۔ اور مالا یعنی تیسری چیز جو سرکار نے اپنے آپ سے دور کر دی تھی وہ جو تھی لا یعنی چیزیں، لا یعنی چیزیں جن میں کوئی نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ۔ مثلاً آپ کو میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہاں پر ہمارے جو اکثر نمازی ہیں وہ درس میں اٹھ کر چلے جاتے ہیں بہت سارے، اب میں نہیں کہتا کہ وہ، مجھے نہیں پتا انفرادی طور پہ کس کا کیا عذر ہے، لیکن ہر شخص خود اپنے آپ پہ غور کرے کہ میں گھر جا کے کیا کرنا ہے۔ میں نے اگر میں نے موبائل پہ گیمیں کھیلنی ہیں، میں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا، میں نے خبریں سننی ہیں، میں نے باہر جا کے کوئی فضول گفتگو کرنی ہے، تو لا یعنی چیزوں میں ہم پڑ گئے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کسی کے اچھے مسلمان ہونے میں سے یہ بھی ہے وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ چیزیں جن میں کوئی نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو وہ چھوڑ دے، اپنے آپ سے دور کر دے، وہ کام کرے جس میں کوئی دینی فائدہ ہو کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ تو لہذا ہماری کثرت، ہمارے وقت کی کثرت ان کاموں میں گزرتی ہے جن میں نہ ہمارا دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ کام سے آپ 8 گھنٹے چھٹی کر کے آئے، بعد میں بیٹھ گئے سوشل میڈیا پہ، بعد میں بیٹھ گئے نیٹ پہ، اب آپ کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے گناہ کما رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، اللہ ہمارا جانتا ہے۔ دوسرے کو ہمارے بارے میں حسن ظن کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد ترک الناس من ثلاث، سرکار نے 3 چیزیں لوگوں کی چھوڑ دی۔ کانا لا یذم احدا، سرکار کسی کی مذمت بیان نہیں کرتے تھے کسی دنیاوی وجہ سے، ولا یعیبہ، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، ولا یطلب عورتہ، نہ کسی سرکار کسی کا پوشیدہ عیب تلاش کرتے تھے، آپ کسی کے پوشیدہ معاملات کے پیچھے نہ جاتے تھے۔ آپ پہلی بات لا یذم احدا ولا یعیبہ، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کو لگڑا کہا، نہ لولا کہا، نہ کسی کی غیبت فرمائی، نہ کسی کے یعنی کوئی بھی عیب سرکار نے کسی کا بیان نہ فرمایا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن یہ سب مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں ایسے ارشادات آپ کے ملتے ہیں جن میں آپ نے سخت جملے استعمال فرمائے۔ ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات میں کلام کیا جس میں آپ کو ثواب کی امید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی چیز میں کلام نہ فرمایا جس میں ثواب کی امید نہ ہو، یعنی آپ کا کلام پرمغز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو فقط اس وقت کلام کرتے جب آپ کو پتہ ہوتا اس میں مجھے آخرت میں ثواب ملے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے رہا کرتے تھے آپ کے سامنے، مولا علی فرماتے ہیں اذا تکلم اطرق جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر۔ سبحان اللہ، صحابہ کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں ہوتے، حضور کلام کر رہے ہوتے، صحابہ اس طرح بیٹھتے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اس ادب سے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ وہ واحد مجلس تھی جس میں یہ آج پوری دنیا میں کوئی مجلس ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہو۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُ الْحَدِيث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرتے پھر صحابہ کلام کرتے، جب تک آپ گفتگو ختم نہ فرماتے کوئی صحابی بیچ میں بولتا نہیں تھا، اور آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرتا تھا، یعنی آپس میں ہم جھگڑا کرنا شروع کر دیتے، ایک دوسرا تیسری کی بات کا رد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا کوئی صحابی اس طرح نہیں کرتا تھا۔ اور سبحان اللہ، من تکلم عنده انصت له حتى يفرغ، جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے کوئی بات کرتا تو سب اس کی بات کو سنتے، کوئی اس کی بات کو کاٹتا نہیں تھا، سرکار بھی اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، یہاں تک کہ حتى يفرغ، یہاں تک کہ اپنی پوری بات وہ کر چکتا۔ آپ یقین مانیں ہماری بہت ساری خامیوں کی بہت ساری لڑائیوں جھگڑوں کی وجہ یہ ہے ہم دوسرے کی پوری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارے گھروں کے بے شمار جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، بہنوں کے جھگڑے، ماں کے جھگڑے، بیوی کے جھگڑے، اس بات پہ مبنی ہے کہ ہم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ ہم پوری کسی کی بات سن سکیں۔ ہم اپنی کسی بحث شروع کرتے ہیں تو کسی کی بات کاٹ کے فوراً بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بدرجہ عتم تھا۔ حضور کی ایسی تعلیم تھی کہ جب کوئی کلام کر رہا ہوتا درمیان میں کوئی گفتگو نہ کرتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس کو سنتے، جب وہ خاموش ہو جاتا پھر کوئی دوسرا بات کرتا۔ حدیث و مندہ حدیث و وریم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی بات کس طرح تھی؟ جس طرح میں گفتگو شروع کروں گا تھوڑی دیر تو آپ کو مزہ آئے گا، بعد میں آپ اکتانا شروع کر دیں گے۔ سرکار کی مجلس ایسی نہیں تھی۔ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، جس طرح پہلی بات میں لطف ہوتا تھا آخری بات کا لطف بھی ویسا ہی تھا۔ حضور کی ساری گفتگو جیسی ہوتی تھی، آخر تک کوئی صحابی، کوئی بھی شخص اکتاتا نہیں تھا۔ یضحکون مما یضحک مما یضحکون منہ ویتعجب مما یتعجبون منہ، جب صحابہ مسکراتے سرکار بھی مسکراتے تھے، جب صحابہ کسی بات پہ تعجب کا اظہار کرتے نبی پاک بھی تعجب کا اظہار کرتے ان کی دل جوئی کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں یصبر الغریب علی الجفۃ فی منطقہ ومسالتہ حتی ان کان اصحابہ لیستجریبونہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے اسٹیج پرسن غریب آتا، یعنی باہر سے کوئی آتا اجنبی ہوتا، اس کے مسئلہ سوال کرنے پر، اس کی گفتگو کرنے پر وہ سختی کرتا، کیونکہ اس کو بارگاہ نبی کے آداب اس وقت پتہ نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے، یہاں تک کہ صحابہ باہر سے آنے والے کا انتظار کرتے، کوئی باہر سے آئے تاکہ ہم اس کو اپنے سوال پیش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال رکھ دے، ہمیں اس کے جوابات مل جائیں۔
وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ فَارْفِدُوهُ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کو تعلیم ارشاد فرمائی، جب تم طالب حاجت دیکھو، جب تم دیکھو کو حاجت کا طلب کرنے والا حاجت طلب کر رہا ہے، اس کی مدد کر دو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثنا کو قبول نہ کرتے تھے مگر بدلے کے ساتھ، جب آپ کی کوئی تعریف کرتا آپ اس کو بدلہ ضرور دیا کرتے تھے۔ اور ولا یقطع علی احد حدیثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، ایک صورت میں آپ بات کاٹا کرتے تھے، حتی یجوز فیقطعہ بنہی او قیام، یہاں تک کہ وہ اپنی بات میں حد سے بڑھ جائے، شریعت کی کسی حکم کو توڑ دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو منع کر دیتے تھے یا اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مجلس کے آداب مولا کائنات نے بیان کیے ہیں۔ ہے کوئی ایسا حسن اخلاق کا پیکر، ہے کوئی ایسا بولنے والا، ہے کوئی ایسا گفتگو کرنے والا، ہے کوئی ایسا خاموش رہنے والا، ہے کوئی ایسا گھر میں رہنے والا، ہے کوئی ایسا بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے والا؟ تم یہ تو کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، مستشرقین یورپین لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ 11 شادیاں رکھنے والی شخصیت 11 میں سے ایک عورت بھی ان سے ناراض نہیں ہے؟ اور کبھی یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بیوی کے تھپڑ مارا ہو، کبھی کسی بیوی کو برا بھلا کہا ہو؟ آپ ایک بیوی رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، انہوں نے 11 بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اب دوسری بات چل نکلی ہے تو آپ ایک اور بات سن لیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، ایک عربی کا مقولہ المعترض کالاعمی۔ اب ذرا بات توجہ سے سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی فرمائی، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ جیسا خوبرو کوئی نہیں، آپ جیسا حسین کوئی نہیں، اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود آپ 40 سال کی 2 دفعہ متوفنہا زوجہا یعنی بیوہ کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ یہ کیوں بیان نہیں کرتے کہ آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہے، اس وقت وہ 2 دفعہ بیوہ تھی، ایک دفعہ عتیق سے اور ایک دفعہ ہند سے، ابو حالہ سے، جن کی یہ میں نے حدیث آپ کو پہلے بیان کی تھی، اشارہ کیا تھا اس طرح حضور کے حسن کی طرف۔ وہ ابو حالہ ان سے وہ فوت ہوئے، عتیق فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر نکاح میں آئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھرپور جوانی تھی، اگرچہ آپ کی جوانی آخرت تک اب بھی ہے، رہے گی ہمیشہ، لیکن وہ جو ظاہری عمر کی بات کر رہا ہوں، 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ بیوہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں، یعنی 25 سال سے زائد کا عرصہ گزار دیتے ہیں، دوسری شادی نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہجرت ہو جاتی ہے۔ ہجرت تک صرف آپ نے نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا تھا، اس کے بعد آپ نے 11 شادیاں، یعنی اس کے بعد آپ کی 9 شادیاں اور ہوئیں، یکے بعد دیگرے 9 شادیاں آپ کی کٹھی رہی ہیں، باقی 11 کل تھی۔ اب ان 9 شادیوں میں آپ ڈھونڈے ایک کنواری ہیں حضرت عائشہ، اس کے سوا تمام کی ازواج مطہرات، کوئی 1 دفعہ بیوہ، کوئی 2 دفعہ بیوہ، کسی کا شوہر میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اس طرح کے معاملات تھے تمام ازواج مطہرات کے جو آپ کے مقدمے مبارکہ میں آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے نرمی تھی۔ وہ ازواج مطہرات تو وہ ہو گئیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، اب اللہ کا حکم یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، میرے نبی کی بیویوں کے ساتھ ان کے وصال ظاہری کے بعد نکاح نہیں کرنا۔ وہ اعزاز والی ہو گئیں، قیامت تک ہماری مائیں بن گئیں، ایسا شرف دکھاؤ۔ آج تک امریکہ کی ایک عورت بھی وزیر اعظم نہیں بن سکی، اور اسلام میں کتنی بے شمار مثالیں ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، ان کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کا ایک شان و مرتبہ ہے، تو لہذا یہ اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بھی آپ محبت کرنے کا جو پیمانہ مقرر کریں گے، بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ شفقت کی بات کریں، محبت کی بات کریں، آپ کے انعامات، آپ کی جتنی بھی شفقتیں ہم پر ہیں، کس کی ہوں گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سرکار تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، بلکہ یوں کہیے ہمارے ماں باپ کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنے ان کے بارے میں ہمیں حکم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس دن بھی کام آئیں گے جس دن ماں باپ ہم سے دور بھاگیں گے، ہمارے بہن بھائی ہم سے دور بھاگیں گے، قیامت کا دن، مرنے کے بعد ہم چلے جائیں گے قبر میں، ہمارے ساتھ نہ بھائی کوئی بھی نہیں ہوگا، تنہا لیٹے ہوں گے، وہاں پر وہ ہستی ہمارے کام آئے گی، ہمارے میدان محشر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو ایسے پیارے محبوب اللہ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو محبت کا کوئی پیمانہ آپ مقرر کر لیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بوجہ عتم موجود ہے۔ اس وجہ سے امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو محبت طبعی اور جبلی محبت ہے، ہمیں اپنے بیٹے سے اپنے باپ سے جبلی اور محبتیں ہیں، طبعی محبتیں ہیں، ہمارا فزیکل ساتھ ان کے ساتھ ہے، ہمارا فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو ابتداً شرعی پیار ہوتا ہے۔ شرعی پیار کا مطلب یہ حکم یہ ہے کہ سرکار سے پیار کرو، اپنے آپ کو نفس کو تیار کرو اس بات کے لیے۔ پھر جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر جب سرکار کی انسان سیرت پڑھتا ہے، آپ کی ہستی پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کو طبعی پیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پیار ہوتا ہے کہ جو اس پیار کی طرح کوئی اور پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر یہ پوری کتاب ہے دی ریم ریئلٹی لائٹ اینڈ فیتھ ٹروتھ، اس پوری کتاب میں صرف ایک ہی بات ہے، غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات کی ہیں، ایک عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ یہ 100 ہے۔ اب اس کی لمبی باتیں ہیں، کھول کر بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کا رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ 100 کا مطلب یہ ہے، جس کا اردو میں ترجمہ ملتا ہے 100 عظیم آدمی، یہ اصل ہے کینیڈا سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کیا وہ نبی پاک ہیں، اور اس نے کہا ہے ببانگ دہل کہا ہے میں عیسائی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد سے بڑی ہستی اس کائنات میں آئی نہیں۔ وہ کسی لیول پر انہوں نے کہا کوئی پیمانہ مقرر کر لو، خواہ وہ دنیاوی پیمانہ ہو خواہ وہ دینی پیمانہ ہو، اس پیمانے میں اب اس کے اندر نیوٹن بھی ہے، ڈارون بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، حضرت فاروق اعظم کا ذکر بھی کیا، اور ابراہیم لنکن کا، بہت ساروں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کائنات میں آئی کوئی نہیں، اور پھر لہذا یہ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر غور کرنے والا آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کو کہتا ہے a striking example of this is my ranking Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم higher than Jesus in large part because of my belief that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم had a much greater personal influence on the formulation of the Muslim religion than Jesus had on the، یعنی اس نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو ترویج دی ہے، پھر اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو لہذا یہ ایک حقیقت ہے جس کو وہ بہت بڑی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے ہم اس نعمت عظمیٰ سے بہت دور جا بیٹھے ہیں، ہماری محبتوں کے محور کوئی اور ہو گئے، ہم خیالات کے اپنے محور کسی اور طرف لے گئے، خیالات کا مرکز کسی اور کو بنا لیا ہے۔ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا صلہ اللہ دے گا کیا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس محفل پاک کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق و محبت عطا فرمائے، جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔